حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت آج ہم سے پوچھتی ہے، صحابہ اکرام کی محبت آج ہم سے پوچھتی ہے، ہمیں درس دیتی ہے کہ وہ دین جس کے لیے اتنا خون بہا ہے، وہ دین جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہے، وہ خون جس کے لیے طائف کے بازاروں میں سرکار نے پتھر کھائے ہیں، وہ مقدس دین جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون سرکار کی جبین سے نکل کر قدموں تک پہنچا، آج ہم نے دین اسی کو بنا لیا کہ ایک مسجد بناؤ، پھر اس کے مدرسہ بناؤ، پھر دوسرے کمرے بناؤ، پھر تیسرے کمرے بناؤ، پھر چوتھے بناؤ، امام صاحب فوت ہو گیا، پھر اس کا بیٹا آیا مقتدی بن امام بن گیا، پھر اس کا بیٹا آیا امام بن گیا، اس کو ہم نے دین سمجھ لیا، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ وہ بھی خوش ہے جی، وہ کہتے ہیں ایک مسجد بناؤ، دوسری بناؤ، تیسرا مدرسہ بناؤ، چوتھا بناؤ، اللہ اللہ کرو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ظالم کو ظالم نہ کہو، نظام کو غلط نہ کہو۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دے کے گئے تھے نا، اس کا ہم نے حال کیا کر دیا۔ آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج اس دین کے لیے ہمارا کردار کیا ہے؟ اتنا پیارا دین جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقدس خون پیش کیا، جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خون پیش کیا، اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا وقت بھی نہیں نکال سکتے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہوگی؟ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الاسلام بدا غریبا، میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اسلام جب چلا تھا تو اجنبی تھا، پردیسی تھا، کوئی اس کو گھر نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جو گھر میں رکھتا اس پر مصیبتیں آتی۔ اللہ اکبر، میرا دین جب چلا تھا تو بڑی مشقت تھی، بڑی تکلیفیں تھی، تپتی ریت پر حضرت بلال کو لٹا لٹا کے تکلیفیں دی جاتی تھی جی، حضرت صدیق اکبر جیسے لوگوں کو ستایا جاتا تھا۔ جب میرا دین چلا تھا، میرا دین جب چلا تو غریب تھا، اجنبی تھا، اس کا دین، اس کا ساتھ دینا مشکل تھا، جب نکلا تو بڑی شان سے نکلا۔ پھر بلال کو بھی کعبے کے چھت پہ چڑھا دیا حضور نے، انہوں نے کہا بڑی تکلیف ہے، تمہیں لٹا لٹا کے مارا ہے جی، اب کعبے کے چھت پہ بلال چڑھ کے اذان دے گا جی۔ اللہ اکبر، جب میں نے نکالا تو اپنا خون دیا، میرے صحابہ نے خون دیا، ہم نے کائنات کے کونے کونے تک روانہ کیا، مگر افسوس مجھے یہ ہے وَسَيَعُودُ غریبا، پھر یہ غریب ہو جائے گا۔ غریب عربی زبان میں اجنبی کو کہتے ہیں جی، غریب عربی زبان میں اجنبی کو کہتے ہیں، پردیسی کو کہتے ہیں، بے وطن کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو دین کو وطن والا بنایا، پوری کائنات میرے دین کا وطن ہے، میں نے بڑی شان سے روانہ کیا، مگر جب دین مختلف طبقوں میں پہنچا، اہل دین نے اس دین سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ فطوبی للغرباء، میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہر طرف سے لوگ میرے اسلام سے مخالفت کرنا شروع کر دیں گے تو اس دور میں بھی جو اسلام کو سینے سے لگائے گا میں آج اس کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آج اس کو مبارکباد۔ فطوبی للغرباء، جب اسلام اجنبی ہو جائے گا تو اسلام کو صحیح ماننے والے لوگ جو ہیں، ویسے تو نام ہم سب لے رہے ہیں، اسلام کا نام ہم سب لے رہے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ اجنبی ہو جائے گا داڑھی والے کو کہیں گے یہ چہرے پر داڑھی سجانا تو پرانی تہذیب کی بات ہے، یہ پگڑی، یہ ماحول، یہ تو قدامت پرستوں کا طریقہ ہے، یہ تو فلاں کا طریقہ ہے، یہ تو فلاں کا طریقہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جب دین اجنبی ہو جائے گا، دین کو ماننے والے جو لوگ ہوں گے ان کو دوسرے لوگ تانے دیں گے، ان کو اپنے ماحول کا فرد نہیں سمجھیں گے، ان کو کوئی اور مخلوق سمجھیں گے۔ میرا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری دنیا تمہیں گالی دیتی رہی مگر میں آج تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ تم نے دین کو گلے سے لگایا۔ فطوبی للغرباء، کبھی بھی کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ لوگ کیا کہتے ہیں ان پہ ہم نے نہیں دیکھ رہا جی، فلاں تمہیں کیا کہہ رہا ہے، تم قدامت پرست ہو، رجت پسند ہو، بنیاد پرست ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، ہزار بار کہتے رہے، پھر بھی ہم کسی کے پروپیگنڈے کی چنگاریوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے فطوبی للغرباء مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ ہم نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے،
ہم نے ختم نبوت کی پہرے داری کرنی ہے، ہم نے ناموس رسالت کی پہرے داری کرنی ہے، حضور کی دین کی پہرے داری کرنی ہے، نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے اس ملک پہ۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ لہذا اس مشن اور اس نظریے کو دین اسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہوگا اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اور اسے سمجھاؤ، اپنے عقائد کو ہم نے محفوظ رکھنا ہوگا۔ اور موجودہ دور میں اسلام پر جو خارجی اور داخلی حملے ہو رہے، ان سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا، اپنی اولادوں کو محفوظ کرنا ہوگا، اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تام میں رکھنا ہوگا۔ اپنے عقیدے کا چہرہ بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے۔ اس پر تنقید کا کوئی دبا نہ ہو، اعتراض نہ ہو، کوئی نشان نہ ہو، اس عقیدے پر کوئی غبار نہ ہو۔ اور پھر جب اس دین کی پہرہ داری کرتے کرتے، ناموس رسالت کی پہرہ داری کرتے کرتے، ختم نبوت کی پہرہ داری کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو یقیناً حضور اپنی سایہ رحمت میں لے لیں گے۔ بڑے طوفان اٹھے جی، لوگوں کے سوچ کے زاویے بدلتے رہتے ہیں۔ لوگ مختلف چراگاہوں میں جا کے چرتے رہے، انہوں نے کئی فکری گاڑ بنا لیے، کوئی کہیں پینے چلا جاتا ہے تو کوئی کہیں، کوئی ڈاکٹروں سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی انجینئروں سے دین سیکھ رہا ہے جی، لیکن کیا، اور بلکہ کوئی یہودیوں کے ساتھ جا کے مل گئے، کوئی عیسائیوں کے ساتھ جا کے مل گئے، کوئی گستاخوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، کوئی کس طرف تو کوئی کس طرف۔